پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم وہ ادب و احترام کے تعلق سے سن رہے ہیں، مسلمانوں کے باہم حقوق، پھر پیر و مرشد کے حقوق، پھر اساتذہ کرام کے حقوق۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ماں کے حقوق کے تعلق سے کچھ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں۔ سمندری گنبد امیر اہل سنت کا رسالہ بہت پیارا ہے، اس کے اندر بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ اسی سے اولاً ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی۔ سب توجہ کے ساتھ سنیں گے نا بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ناظرات بھی۔ جامعۃ المدینہ ملک و بیرون ملک یہ بیان الحمدللہ سنا جاتا ہے، اور جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، معلمات اور ناظمات بھی امید ہے یہ بیان سن رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کچھ افراد کے ہمراہ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے۔ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر، درندوں پر، پوری دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور بخت نصر اور نمرود، ان کی بھی پوری دنیا پر بادشاہت تھی۔ اور قرب قیامت کے وقت حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، اور آپ کی حکومت بھی پوری دنیا پر ہوگی۔ جن سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سمندر میں غوطہ زن ہوا، واپس آ کر عرض کی میں تہ تک پہنچا، کوئی شے نظر نہیں آئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بھی زیادہ طاقتور جن کو حکم دیا، اور اس نے اور بھی گہرائی تک غوطہ لگایا، کوئی خبر نہ لا سکا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر، جو کہ آپ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے کزن بھی تھے، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک بہت ہی شان و شوکت والا کافوری، 4 دروازوں والا، 4 اس کے گیٹ تھے، اور وہ وائٹ رنگ کا گنبد تھا، وہ لا کر سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ یہ سمندری گنبد عجیب شان کا تھا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا تھا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا، چوتھا زمرد کا۔ 4 دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی اندر داخل نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک نوجوان جو کہ بہت حسین تھا، صاف ستھرے لباس میں تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سلام فرمایا، اور اس سمندری گنبد کا راز پوچھا۔ عرض کیا نبی اللہ، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ باپ کیا تھا؟ معذور،
اور والدہ نابینا بلائنڈ تھیں. الحمدللہ میں نے 70 سال 70 ایئرز معذور باپ اور نابینا والدہ کی خدمت کی. سبحان اللہ. میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. میرے والد نے مرتے ہوئے یہ مجھے دعا دی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کر سکے. یہ حسین نوجوان کہتا ہے کہ والد صاحب کی تدفین کے بعد جب میں سمندر کے کنارے پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا اور میں اس کے اندر داخل ہو گیا. اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پوچھنے پر اس حسین نوجوان نے عرض کی، میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس حسین نوجوان کو اس سمندری گنبد میں رہتے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں. اگر اللہ کی قدرت دیکھی، وہ اب بھی جوان تھا، ایک بال بھی اس کا سفید نہیں ہوا تھا، وائٹ نہیں ہوا تھا. اس سے پوچھا آپ کھاتے کیا ہو بھائی؟ بتایا کہ روزانہ ایک سبز پرندہ آتا ہے، چونچ میں ایک یلو پیلی زرد رنگ کی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اور اس پیلی چیز میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے. جب میں وہ کھاتا ہوں تو بھوک ختم ہو جاتی، پیاس مٹ جاتی. اس کے علاوہ الحمدللہ عز وجل گرمی مجھ سے دور رہتی ہے، مجھے سردی بھی نہیں لگتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے سستی بھی نہیں ہوتی، مجھے غنودگی بھی نہیں آتی، اور مجھے اجنبیت بھی محسوس نہیں ہوتی، مجھے گھبراہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، مجھے خوف بھی نہیں آتا. اللہ پاک نے یہ تمام چیزیں مجھ سے دور کر دی ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد اس نوجوان نے یہ کہا کہ آپ مجھے دوبارہ وہیں پہنچا دیں. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا تو سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک آپ سب پر رحم فرمائے. دیکھا آپ نے، والدین، پیرنٹس یعنی ماں اور باپ، والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. سبحان اللہ. تو پتہ چلا باپ کی خدمت، ماں کی خدمت بہت بڑی سعادت. ماں کا، باپ کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کریں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اگر ناراض ہو جائیں تو ان کا کہا نہیں مانا، بلایا ہم آئے نہیں، سودا لینے بھیجا تھا ہم نخرے کر رہے ہیں کہ اس کو بھیجو، اس کو مجھے کہتے کام کو، آپ مجھے ہی کہتی رہتی ہیں، اس کو کہیں نا، میں تو آج ہی جامعۃ المدینہ سے گھر پہنچا ہوں، اس کو کہیں. اور اگر ماں ناراض ہو گئی اور اس نے استغفر اللہ بد دعا کر دی، ماں کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے.
باپ کو بھی بد دعا اولاد کے حق میں نہیں کرنی چاہیے، مگر اولاد کو چاہیے کہ ایسے کام نہ کرے کہ ماں یا باپ ناراض ہو کر بد دعا کریں، کیونکہ ماں دعا دے گی یہ بھی قبول ہو جائے گا، اور ماں بد دعا دے گی یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کتنے سال خدمت کی ماں باپ کی؟ 70 سال، 70 ایئرز۔ ماں کیسی تھی؟ نابینا۔ باپ کیسا تھا؟ معذور تھا، اپاہج تھا، پیرالائز تھا۔ تو دیکھیے اس کی ہمت تھی کہ اس نے دونوں کی خدمت کی۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے والدین بیمار ہیں، اور ماں باپ اکثر بیمار ہی ہوتے ہیں، اور بیماری کی وجہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں، اولاد کی ٹینشن، اولاد کی پریشانی، اور جب ہم دنیا میں آئے تھے تو اللہ اکبر، ہماری ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ جی ہاں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، بچہ آ جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ماں کا خوب ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ آئیے سنیے ہمارا پاک پروردگار والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا، والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہو، کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ سنیے پارہ 26 سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اور یاد رکھیے ماں باپ کے حقوق سے کبھی بھی کما حقہ کوئی فارغ نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اولاد کی حیات، زندگی اور وجود کا سبب کیا ہے؟ فرمائیے ماں باپ۔ ماں باپ نہ ہوتے ہم ہوتے نہیں ہوتے۔ ہمارا وجود ماں باپ کی وجہ سے، ہماری زندگی ماں باپ کی وجہ سے، انہی کی طفیل ہے۔ اور ہر نعمت و کمال جو ہے وہ وجود پر موقوف ہے۔ ہم جو بھی نعمتیں، سردی گرمی اور لذتیں کھاتے پیتے ہیں، نعمتیں جو بھی لیتے ہیں، یہ وجود پر ہی ہے نا سب کچھ۔ اور وجود کس کے سبب ہوا؟ کہیے ماں باپ کے سبب۔ تو ماں باپ کا ایسا عظیم حق ہے کہ اس سے بری ذمہ کوئی ہو سکتا ہی نہیں، کہ انہوں نے جو ہماری پرورش میں کوششیں کی، اور خصوصاً ماں جو ہے، اللہ اکبر، اس نے ہمیں مہینوں اپنے پیٹ میں رکھا۔ پھر جب دنیا میں آنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو ماں، میں نے عرض کی، بہت تکلیف میں ہوتی ہے۔ پھر ماں نے دودھ پلایا تو ماں باپ کا شکر 83 کے تحت فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ زندگی میں احسان نہیں، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا نا اللہ نے، کن کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ کیا ہے جو اچھا سلوک کہلائے؟ کیا کریں؟ سنیں،
ان کا ادب کرے، ان کو آنر دے، ماں کو باپ کو، ان کی جانی مالی خدمت کرے، ان کا سر دبائے، ان کے کندھے دبائے، ان کی کمر دبائے، ان کی ٹانگیں دبائے، ان کی پنڈلیاں دبائے. اور اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے ماں باپ پر مال کو خرچ کرے. جو بھی حکم دیں اگر وہ جائز ہے تو ان کا حکم یعنی ماں باپ کا حکم مانا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے نوافل ترک کر دے. نوافل ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ دے. ہاں، فرائض و واجبات چھوڑنے کی اجازت نہیں. ماں یا باپ کسی گناہ میں یا کفر میں مبتلا ہیں، اب کیا کرے؟ بہت اچھی تدبیر سے ان کو اس سے روکے، ادب بھی رہے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے. دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار نے زد و کوب کیا اور آپ بے ہوش ہوئے، ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کہا؟ مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. اور ماں نے اصرار کیا تو آپ نے نہیں کھایا، انہیں پہلے مجھے آقا کا بتاؤ. اور جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی. ان کی والدہ ساتھ تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کی؟ آقا میری ماں ہے، اس کو اسلام کی دعوت دیجیے. تو اسلام کی دعوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ہاتھوں ہاتھ اسلام قبول کر لیا. تو ہم بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں کہ آقا کرم فرمائیں، میری امی شرعی پردہ نہیں کرتی، آپ کرم فرما دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میری والدہ، مثال دے رہا ہوں کہ شرعی پردہ اگر وہ نہیں کرتی، دعا کریں، بارگاہ رسالت میں استغاثہ کریں. پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھیں اور ماں کو بڑے پیار سے، بڑی نرمی سے کچھ انسیت والی باتیں کر کے اس کے بعد امی میں نے تھوڑا سا پڑھنا ہے ذرا، یہ پیر صاحب کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، میں کچھ سناؤں آپ کو؟ تو یوں ترکیب بنا کر سنا دیں. اللہ نے چاہا تو دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اور سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی تحریر میں اثر ہے. کیوں اثر ہے؟ کہ آپ کی تحریر جو ہے وہ فضولیات سے بچی ہوئی ہے. تو جیسے وہ زبان جو گالی گلوچ سے، فضولیات سے بچتی ہے، اللہ اس زبان میں اثر پیدا فرماتا ہے. تو امیر اہل سنت کا قلم بھی محفوظ ہے، الحمدللہ زبان بھی محفوظ ہے. تو امیر اہل سنت کی تحریر میں اثر بہت ہے. تحریر ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی تقدیر دیکھی. امیر اہل سنت کے رسالے پڑھ پڑھ کر تو کتنے الحمدللہ مدنی مول سے وابستہ ہو گئے. امیر اہل سنت کی کتب و رسائل پڑھ کر کافر مسلمان ہوئے. احترام مسلم ایک رسالہ ہے نا امیر اہل سنت کا، اتنا پیارا رسالہ ہے. اس رسالے کا رشین لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ کرنا تھا تو کسی رشین کو دیا گیا، اس نے ٹرانسلیٹ کیا. اور جب اس نے پڑھا کہ اسلام کے اندر بھائی کا احترام، بہن کا احترام، بچوں کی امی کا بھی احترام ہے، اس کے بھی حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ہر مسلمان کا حق بیان کیا جاتا ہے، اتنا متاثر ہوا کہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا. تو گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے. والد صاحب داڑھی نہیں رکھتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب ہیں والد، اب کیا کریں؟ تو ادب بھی کرنا ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے. تو کیا کیا جائے؟ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟
کالے بچھو. تو والد صاحب سے بڑے پیار سے ہاتھ چوم کر, کو سر دبا کر, کندھے دبا کر, پیر دبا کر کہیں کہ ابو کچھ یہ سناؤں کہ تھوڑا سا سناؤں, تھوڑا زیادہ نہیں. یہ پیر صاحب کا لکھا ہوا جن کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی, جو الحمدللہ کروڑوں عاشقان رسول کی دل کی دھڑکن ہے. تھوڑا سا سناتا ہوں, تھوڑا سا, زیادہ نہیں, 2-3 صفحے. اللہ نے چاہا تو آپ کے ابو جو ہیں چہرے پر داڑھی سجا لیں گے اور آقا کی سنت سجانے کا شرف پا لیں گے. ایک اسلامی بھائی مدنی محل میں انہوں نے داڑھی رکھی تو والدہ بڑی ناراض ہوئی. نہیں, ماں باپ اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں ان کو بہت اچھی تدبیر سے ہم نے روکنا ہے, مگر ظاہر کہ یہ تو ماں ہے, جنت اور دوزخ ہے, والد ہے, جنت اور دوزخ ہے. ان کو راضی کریں گے تو جنت میں جائیں گے, ناراض کریں گے تو جہنم میں جائیں گے بھائی, اللہ کی ناراضی کی صورت میں. تو بڑی ترکیب سے. تو بہرحال ایک اسلامی بھائی نے مدنی محل میں آئے, داڑھی سجائی, تو والدہ پریشان ہو گئی کہ بھئی یہ تم نے کیا کر لیا. تو پتہ کیا ترکیب کی, کہا امی میں نے نیت تو کر ہی لی ہے, آپ مجھے اجازت بھی دے دیں. آپ اجازت نہیں بھی دیں گی رکھ تو لوں گا میں, اور اگر آپ اجازت دیں گی تو آپ کا بھی ثواب میں حصہ ہو جائے گا. تو کیسی تدبیر کی. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا رکھ لی. تو گھر کے اندر مدنی ماحول بنانا ہے. اچھا آپ کی باجی ہیں گھر میں, اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں, بہن ہے گھر میں, بھائی ہے گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے. امیر اہل سنت کے رسائل, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری باجی نماز نہیں پڑھتی تھی. میں سوچوں کہ بڑی بہن ہے, بڑی بہن بھی ماں جیسی ہے بھائی, ادب ہے, اس کا بھی احترام ہے. بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے, اس کا بھی ادب ہے, احترام ہے. احترام مسلم میں پڑھیں. تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ترکیب کی کہ باجی کام کاج سے فارغ ہو کر جہاں بیٹھتی تھی نا, وہاں میں نے کفن چوروں کے انکشافات امیر اہل سنت کا رسالہ رکھ دیا. کہا نہیں, کوئی ترغیب نہیں دلائی, چپ کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں الحمدللہ وہ ترکیب کامیاب ہوئی. باجی نے رسالہ پڑھا اور الحمدللہ نماز پڑھنا شروع کر دی. تو اگر گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے, مدنی نامات میں امیر اہل سنت نے 19 مدنی پھول ہیں نا, 19 مدنی پھول عطا فرمائے, وہ کریں. اور ماں باپ کو, والد صاحب کو اپنے مدنی قافلے کے لیے تیار کرنا ہے تو بڑے ادب سے, بڑے احترام سے فیضان سنت سے کوئی مدنی قافلے میں سفر کی مدنی بہار پڑھ کے سنا دیں. تو ماں باپ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو کیا کرنا ہے, ان کو روکنا ہے. مگر کیسے؟ ہاں, بہت اچھی تدبیر سے. وہ تدبیر کیسے پتا چلے گی؟ استاد صاحب سے پوچھ لیں, انشاءاللہ استاد صاحب بتائیں گے. آپ اپنے علاقے کے نگران سے پوچھ لیں, وہ بتائیں گے آپ کو اگر سمجھدار ہوئے تو. والدین کے ساتھ بھلائی, کیونکہ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کس طرح بھلائی کرے. اگر والد یا والدہ یا دونوں فوت ہو گئے, اب کیا کرے؟ ان کی جائز وصیتیں پوری کرے, ان کے دوستوں کا احترام کرے, فاتحہ, تلاوت قرآن, صدقات کا ثواب پہنچاتا رہے. اور جو عزیز و اقارب ہیں جن کے ساتھ ماں یا باپ کے اچھے تعلقات تھے, ان کے ساتھ اچھے مراسم جاری رکھے. اور ماں یا باپ جو فوت ہو گئے, ہفتے میں کم از کم ایک دن ان کی قبر کی زیارت کی سعادت حاصل کرے. تو ماں باپ کی خدمت بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ
ماں باپ کا حکم ماننا اور اطاعت کرنے کا ذکر فرمایا. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی ہاں اسلامی بہنیں سن لیں کہ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ تھی. بڑے بڑے صحابہ میں اگر شرعی مسئلے میں کچھ اختلاف ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، فیصلہ آپ سے کرواتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا. عورت کے لیے سب سے زیادہ حق کس کا؟ شوہر کا، ہسبینڈ کا. عرض کی آقا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا ماں کا. تو ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا، امی کا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ نبوی میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ فرمایا تیری ماں. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. عرض کی پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ. پھر جو جتنا قریب ہو. اب اس حدیث کی شرح سنیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ دار قریبی دور کے بہت ہی ہیں. یعنی جس نے عرض کی اس نے کہا کہ رشتہ دار بہت سے ہیں، کچھ قریب کے ہیں کچھ دور کے ہیں، تو سب سے زیادہ اچھا برتاوا کس کے ساتھ کروں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ 3 times فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں. مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. 3 گنا زیادہ کیوں ہے؟ کہ آقا نے 3 بار فرمایا. مزید مفتی صاحب کی کیا بات ہے، علماء کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. فرماتے ہیں ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. ہم جو بھی آئے دنیا میں ماں اور باپ کی وجہ سے آئے نا بھائی، تو ہماری ماں کے 3 احسان سنیں. ایک احسان باپ کا، ایک احسان ہے ماں کے 3 ہیں. ماں کے 3 احسان: پیٹ میں رکھنا، نمبر 2 جننا یعنی پیدا کرنا، نمبر 3 پرورش کرنا. ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں بھی رکھا، ہمیں پیدا بھی کیا، جنا، اور اس کے بعد ہماری پرورش بھی کی، کھلایا پلایا. باپ صرف پرورش کرتا ہے تو بیٹا ماں باپ کی دونوں کی خدمت کرے، مگر ادب و احترام ہے باپ کا زیادہ، کیونکہ باپ جو ہے وہ ہماری ماں کا بھی آقا ہے. باپ کا ادب و احترام زیادہ اور خدمت کس کی زیادہ؟ ماں کی. انعام دینا ہے تو ماں کو زیادہ. اچھا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے انداز: ان سے نرم اور نیچی آواز سے کلام کرے. بات کرے کس طرح؟ فرمائیے. نرم آواز اور نیچی آواز. جی امی میں حاضر ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. ہاں ہاں سن لیا، قریب ہی تو بیٹھا ہوں میں، اتنے زور زور سے بولی جا رہی ہو. تو یہ بدتمیز ہے، یہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے. تو ماں باپ جو بھی آواز دیں لبیک، اور کسی پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہنا ہمارے آقا کی سنت ہے.
استاد صاحب پکاریں لبیک، کوئی ہمدرجہ پکارے لبیک، ناظم صاحب پکاریں لبیک، مرشد پاک پکاریں لبیک، ٹھیک ہے؟ تو نرم اور نیچی آواز سے کلام کرے. اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ماں بیمار ہوتی ہے تو نوکرانی رکھ دیتے ہیں کہ چلو ماں کی خدمت کر. باپ بیمار ہوتا ہے تو نوکر رکھ دیتے ہیں کہ چل میرے باپ کی خدمت کر. نہیں، خود خدمت کر، خود خدمت کر. ایک اسلامی بھائی عرب شریف میں ملے تھے، وہ بتانے لگے کہ میں کہیں ملازمت کرتا تھا کسی عرب کے ہاں. وہ عرب جو نا بڑا سعادت مند تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت بہت کرتا تھا، یہاں تک کہ کھانا پکا کے رکھ دیتا اور جب تک ماں باپ دسترخوان پر نہ آتے اپنے بچوں کو کھانا شروع کرنے نہیں دیتا تھا. اور ایک دفعہ والد ان کے واش روم کی طرف جانا تھا تو میں لے کے چلا، تو مجھے بہت آ کے ناراض ہوا، بہت بگڑا مجھ پر کہ تم کیوں لے کر گئے، میرا باپ ہے میں لے کے جاؤں گا. وہ ایسا اپنے ماں باپ کا ادب و احترام اور خدمت کرنے والا تھا. تو جو مالدار ہیں نوکر و نوکرانیاں نہیں، خود خدمت کریں. ہمارے ماں باپ ہیں نا جو درد دل اور محبت اور نرمی اور شفقت ہماری طبیعت میں ہوگی، نوکر و نوکرانی تھوڑی کریں گے اس طرح. نام لے کر پکارنا ماں یا باپ کا یہ درست نہیں. اگر غلطی پر ہوں تو نرمی سے اصلاح، اگر قبول نہ کریں تو ڈانٹنا نہیں، استغفر اللہ. آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا معلوم. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، مدنی ماحول میں، مدنی قافلے میں، 12 مدنی کاموں میں، مدنی مشوروں میں ہمیں ماں باپ کا ادب اور احترام ہی سکھایا جاتا ہے. تو اگر ماں باپ سختی کریں تو کیا کریں؟ فرمائیں صبر کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ماں کے حق کا فرمایا اور چوتھی بار کس کا فرمایا؟ باپ کا. اور پھر فرمایا جو تیرے قریب ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ جو ماں باپ کی طرف سے رشتے دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. مثلا ماں کا جو بھائی ہے ہمارا کیا ہوا؟ ماموں. ماں کی جو بہن ہے ہماری کیا ہوئی؟ خالہ. اس کا بھی ادب و احترام ہے. اور ماں کی جو ماں ہے وہ ہماری کیا ہوئی؟ نانی. اس کا بھی ادب و احترام ہے. ماں کا جو ابا ہے وہ کیا ہوا ہمارا؟ نانا. اس کا بھی ادب ہے. اس طرح والد کی طرف سے رشتے دار، جو والد کا بھائی ہے ہمارا کیا ہوا؟ چچا یا تایا. بڑا بھائی تایا بنے گا، چھوٹا جو بھائی وہ چچا بنے گا. اور بہن کیا ہوگی؟ پھپھی. اور امی کیا ہوگی؟ دادی. والد کیا ہوں گے؟ دادا. تو جو والد اور والدہ کے رشتے دار ہیں ان کا بھی ادب اور احترام اور ان کے بھی حقوق ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا بنائے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جہاد میں شرکت سے متعلق اس نے مشورہ کرنا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی زندہ ہے؟ عرض کی ہاں. فرمایا ماں کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. یعنی ماں باپ کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو. تمہارے لیے اس وقت جہاد سے بہتر ماں کی خدمت ہے. ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. جنت ماں کے قدموں کے تلے، قدموں کے نیچے. اس بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
پاؤں کا ذکر فرما کر اشارتاً بتایا کہ ماں کی خدمت اور اس کے سامنے عاجزی دونوں ہی ضروری ہیں. ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی ماں کی خدمت بھی کر اور ماں کے سامنے عاجزی بھی کر، اور خدمت کے ساتھ اکڑ نہ کرے، اس کے پاؤں سے لگا رہے تب جنت پائے گا. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ماں کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. جس نے اپنی ماں کا پاؤں چوما، قدم چوما، ایسا کرنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، ایسا ہے کہ جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. تو آئیے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ جب بھی جامعۃ المدینہ سے گھر جائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پہلے سلام کریں. گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی یاد کر لیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، پھر سلام کریں، اور پھر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ فرمائیے. امی کے پیر چومیں گے. ابھی تو سنا بھائی، امی کے، حاجی زمزم، رکن شورا، تاجدار مدنی انعامات. سبحان اللہ. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی امی کے کئی مرتبہ پیر چومے. تو ماں نے کہا بیٹا خیر ہے، آج اتنی بار چوم رہے ہو؟ تو کہا امی میرا سفر ہے اور میں روزانہ آپ کے پاؤں چومنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اب جتنے دن کے لیے میرا سفر ہے میں نے اتنی بار روز ایک دن کے حساب سے اتنی مرتبہ آپ کے پیر چوم لیے. تو کتنی پیاری بات ہے. تو جب آئیں جامعۃ المدینہ میں، پتہ چلے بھئی ابھی جانا ہے 2 ہفتے کے بعد، تو 15 دفعہ پیر چوم کے آئیں بھائی. آواز نہیں آ رہی آپ کی تو بھائی. اور گھر میں جاتے سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ سلام. پھر کیا کریں گے؟ امی کے پاؤں چومیں گے. اور جب گھر سے نکلیں گے جامعۃ المدینہ آنے کے لیے تو کیا کریں گے؟ امی کے پاؤں چومیں گے. اور ابو کے ساتھ کیا کریں گے؟ سلام بھی کریں گے اور ان کا ہاتھ چومیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے حقوق پہچاننے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ ایمان کی شاخیں. سبب نے کی دعوت، دن 12 بجے دیکھیے سلسلہ روشن مستقبل.